السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹیوں سے کرتا تھا نفرت، کیا وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا؟ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت، بیٹیوں کے ساتھ آخر کب تک برا سلوک کیا جائے گا؟ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ انمول پیڑ پٹکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں تو گھر آنا ہی مصیبت ہے، اس سے تو بہتر ہے بندہ رات دیر تک گھر آئے۔ وہ بیگ ٹیبل پر پھینکتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے انمول؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مہرین جو کپڑے استری کر رہی تھی انمول کو غصے میں دیکھ کر بولی، کیا ہونا ہے آپی؟ ابھی گھر میں گھسی ہوں اور اشرف کا بچہ میرے گھر میں گھستے ہی پوچھ رہا ہے کہ اتنی دیر کیوں لگا دی یونیورسٹی سے آنے میں؟ کیا وہ میرا باپ لگتا ہے؟ اشرف کا نام لیتے ہی وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اس کا بس چلتا تو اس کو کچا چبا جاتی۔ اوہ اچھا، اس لیے جناب کا موڈ خراب ہے۔ بری بات ہے انمول، وہ بیچارہ اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آخرکار وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آیا ہے۔ مہرین کے شرارت سے بولنے پر انمول آنسو بھری آنکھوں سے بڑی بہن کی جانب دیکھنے لگی۔ انمول کے آنسو دیکھ کر مہرین شرمندہ سی ہو کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی جانب چل دی کیونکہ کچن میں گئی تھی۔ امی نے بتایا کہ بلال کی پسند کا کھانا بنا ہے۔ ارشد صاحب اس بات پر خوش تھے کہ ان کا بیٹا وہ کھانا کھاتا ہے، باقی کوئی کھائے نہ کھائے۔ وہ کب سے بیڈ پر خاموش لیٹی تھی، آج یونیورسٹی میں بھی کچھ کھایا نہیں تھا، سوچا تھا گھر جا کر کھائے گی۔ آہٹ پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ عالیہ دودھ کا گلاس لیے اس کی جانب آ گئی۔ میری بیٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا، یہ لو میں تمہارے لیے دودھ لے کر آئی ہوں۔ امی میرا دل نہیں ہے، بھوک نہیں ہے۔ ماں سے جھوٹ بولتی ہو، میں جانتی نہیں ہوں کہ میری بیٹی نے آج کچھ نہیں کھایا۔ ماں کی بات پر وہ شکوہ بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا، آپ کی اولاد تو بس آپ کا بیٹا بلال ہے، ہم بیٹیاں تو عذاب ہیں آپ کے لیے۔ عالیہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ماں کو کہہ رہی ہو؟ انمول اپنے لہجے کی تلخی پر پشیمان سی ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ عالیہ بیگم بیٹی کو پیار کرتی ہوئی چلی گئی اور وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند تھی کہ قسمت کی طرح روٹھی ہوئی تھی، مان کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ تھک کر وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیاہ گھور آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جہاں پر بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کیا جاتا ہے۔ میرے ماں باپ کا تعلق گاؤں سے ہے مگر شادی کے بعد شہر آ گئے۔ اس طرح میرے آدھے رشتہ دار شہر آ کر بس گئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ شہر کی رنگینیوں میں آ کر سب کھو گئے تھے، مگر کچھ نام نہاد روایتیں جو ہمارے خاندان کی تھیں ان کی آج بھی پاسداری کی جاتی تھی۔ میرا نام انمول ہے، میں 4 بہنوں سے چھوٹی ہوں۔ میرے بعد ایک بھائی جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ جب میری سب سے بڑی بہن سدرا آپی کی پیدائش ہوئی تو ہمارے رشتہ داروں نے میرے باپ کو مبارکباد دینے کے بجائے افسوس کیا۔ ایک کے بعد ایک بیٹیوں کی پیدائش نے میرے باپ کو میری ماں سے بدظن کر دیا۔ میرے باپ نے میری ماں کو پہلے بھی کچھ نہیں سمجھا تھا، گھر کی نوکرانی ہی سمجھا تھا۔ ان کی بات کی کبھی گھر میں کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ میرے بعد جو میرا چھوٹا بھائی، جو ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی پیدائش پر میرے گھر میں جشن کا سما تھا۔ اس دن ہم بہنوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ ہماری نحوست کے سائے ہمارے بھائی پر نہ پڑیں۔ اس دن میرے باپ کا فخر سے سینہ پھلا ہوا تھا۔ ہم بہنیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے باپ نے ہمارے چھوٹے بھائی کو گود میں لیا ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ اس وقت مجھے اپنی پیشانی خالی خالی سی محسوس ہوئی کیونکہ میرے باپ نے کبھی میرے سر پر پیار سے بھی ہاتھ نہیں رکھا تھا تو پیشانی کیسے چومتے۔ پورا صحن دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ پہل جب میں چھوٹی تھی تو خوب ماں سے الجھتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ میری ماں بھی اتنی ہی بے بس ہے جتنی ہم۔ اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اس کی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک دائی ہے، وہ صرف ایک نوکرانی ہے۔ میرے تایا اور تائی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ بے اولاد تھے۔ وہ ہمارے گھریلو معاملات میں بولنا فرض سمجھتے تھے۔ میرے بچپن میں ماموں کے بیٹے اشرف سے بات طے کر دی گئی تھی۔ جب مجھے خبر ہوئی تو میں نے بہت ہنگامہ کیا، مگر میری ماں نے اپنی قسم دے کر چپ کرایا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی باپ کی نفرت کو سمجھتی گئی۔ ہمارے ماں باپ ہم بہنوں کے ساتھ اگر کوئی احسان کر چکے تھے تو وہ تعلیم دلوانے کا، مگر اس احسان کی بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا جو تعلیم تم لوگ حاصل کر رہے ہو، ہمارے ماں باپ نے ہم بہنوں کے ساتھ اگر کوئی احسان کیا تھا تو وہ تعلیم دلوانے کا تھا، مگر اس احسان کی بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کیونکہ میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ جو تعلیم تم لوگ حاصل کر رہے ہو
اس کو فائدے میں لاؤ، یعنی اپنا خرچ خود اٹھاؤ۔ میں تم لوگوں کا خرچ بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے 8ویں کلاس سے کمانا شروع کر دیا تھا، اپنی بہنوں کی دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ خود بھی پڑھتی تھیں اور پڑھاتی بھی تھیں۔ میرے باپ نے آہستہ آہستہ میری ہر ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب میں نے غور کیا تو انہوں نے بقیہ 4 بہنوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ یہی نہیں کہ میرا باپ کوئی غریب انسان تھا، لاکھوں میں کھیلتا تھا، مگر ان کا کہنا تھا کہ پیسہ صرف بیٹے پر لگانا چاہیے۔ ان سب باتوں کو جھیلتے ہوئے میں یونیورسٹی پہنچ گئی اور ماسٹرز کر رہی تھی۔ اشرف مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ گاؤں میں رہتا اور میٹرک پاس تھا۔ تو مجھے اس سے اپنے رشتے کی نوعیت کا پتہ چلا تو میں ہچکیوں سے روئی تھی اس دن۔ ہمارا رونا بھی میرے باپ کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکا۔ نہ جانے کیسا باپ تھا۔ باپ تو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، پر ہمارے والد صاحب تو ہم کو بوجھ سمجھتے تھے۔ میں شہر کی پلی بڑی اور جس گاؤں میں میرے ماموں کی رہائش تھی وہاں ابھی بجلی گیس کی سہولت نہیں پہنچی تھی۔ میری تینوں بہنوں کی شادی میرے باپ نے اپنی مرضی سے خاندان میں کی تھی۔ ہمارے خاندان میں کوئی 8ویں جماعت سے زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ میری بہنوں کی شادی میرے تایا اور والد کی مرضی سے تھی۔ وہ روتی تھی بس ہمیں دیکھ کر، اور وہ بیٹیاں جو کسی اور کو سونپ دی گئی تھی ان کی ناقدری دیکھ کر وہ ماں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ باپ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہتی تو ان کی موت واقع ہو جاتی، بابا ان کو مار ہی ڈالتے۔ میری تینوں بہنیں خوش عقل اور پڑھی لکھی تھیں۔ میرے باپ نے اپنے تینوں داماد ایسے ڈھونڈے تھے کہ میں سوچ کر رہ گئی کہ میرے باپ کو اپنی بیٹیوں سے ایسی کیا دشمنی ہے۔ میرے چوتھے نمبر کی بہن مہرین آپی، جن کو کوئی اگر ایک بار دیکھ لے تو ان کا دیوانہ ہو جائے، وہ ایسی تھیں۔ آپی کی یونیورسٹی میں ان کے ساتھ کلاس فیلو علی بھائی جو آپی کو چاہتے تھے۔ ان کی فیملی امریکہ میں سیٹل تھی اور اب وہ بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں واپس جا رہے تھے، مگر بہت جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے آپی سے کہہ گئے۔ آپی کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکان رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے دیے جلا کرتے۔ میں ان کی خوشیوں کی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ باقی کی بہنوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، پر میری اس آپی کے ساتھ کوئی برا نہ ہو۔ تھوڑے دنوں میں ہی علی بھائی نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور ان کی پوری فیملی ہمارے گھر آپی کا رشتہ لے کر آ گئی۔ علی بھائی کی امی کو تو آپی بہت اچھی لگی، پڑھی لکھی اور خوبصورت سی۔ میری ماں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر ایک خوف تھا جو میرے ماں کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ میری ماں انجانے خوف سے ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا شوہر کیسا ہے، لیکن میرے تایا اور ابو خاموش تھے۔ میرے آپی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ جس کو اتنا پسند کرتی تھی اس سے شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن میرے باپ اور تایا وہ نہیں چاہ رہے تھے ان کی شادی۔ مہمانوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جلدی شادی کر دیں، کیونکہ علی بھائی کی وہاں جاب تھی اور 1 مہینے کا ٹائم لے کر آئے تھے۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد ابو اور تایا نے آپی کو بلایا۔ امی بھی وہیں تھی۔ تایا کا کہنا تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ تایا کی بات پر امی ابو کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی۔ شاید ان کے چہرے پر بیٹی کی محبت جھلک پڑے، مگر ابو بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہرین آپی اب خود کو بولنے سے روک نہیں پائی اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کی وجہ پوچھی۔ بس پھر تایا کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کو برا سمجھا جاتا ہے، یہی ہماری روایت ہے اور اس روایت کی پاسداری ہمیں کرنی ہے۔ تمہاری بھی شادی ہم خاندان میں دیکھ کر کریں گے۔ میں جو دروازے سے لگی یہ سب سن رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بندوق لوں اور ساری گولیاں اپنے تایا کے سینے میں اتار دوں۔ آپی چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ پوری رات آپی خاموش بستر پر لیٹی ہوئی چھت کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے ان کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ابو اور تایا نے آپی کی شادی اپنے دور کے رشتہ دار سے بات کر کے طے کر دی۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی۔ لڑکا کیا کہوں، آپی سے عمر میں بڑا، سیاہ رنگت کا، بھاری جسامت کا، 8ویں جماعت پاس۔ مجھے اندازہ ہو گیا واقعی میرے باپ کو بیٹیوں سے کتنی نفرت ہے۔ اس دن میری ماں ہم بہنوں کے پاس کمرے میں آ کر بلند آواز سے روئی تھی۔ میری باقی بہنیں بھی اس زیادتی پر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ حالانکہ زیادتی کے معاملے میں بھی میرے باپ نے اور تایا نے خود کو آگے بڑھا لیا تھا۔ اس قدر ظلم، عورت ذات پر اس قدر ظلم، وہ بھی اپنی بیٹیوں پر۔ مگر آپی کے ساتھ تو حد سے زیادہ ناانصافی کی گئی تھی۔ آپی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہمیں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تو آنسو بھی نہیں آ رہے تھے، مگر اس رات میں ایک عجیب عزم دیکھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں۔ ایسا لگ رہا تھا ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ایک قدم اٹھانے جا رہی ہے اپنے لیے، اپنی دوسری بہن کے لیے، یعنی میرے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ اگر اچھا ہوتا تو پھر میرے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، ان کو حق تھا
کہ اپنی مرضی سے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرے۔ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے، تو پھر کیسے ایک باپ جبر کر سکتا تھا، وہ بھی اپنے بھائی کے کہنے پر، جو اس سے صرف حسد کرتا تھا، حسد۔ آخر رات میں آپی میرے تایا اور باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، جن کے مقابل کبھی میری ماں بھی سر اٹھا کر نہیں کھڑی ہو سکی تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ساری زندگی کنواری رہیں گی مگر اب شادی نہیں کریں گی۔ وہ زاروں قدار روتی ہوئی میرے باپ سے کہنے لگی، تایا کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کو تو بولنے کا ہمارے معاملے میں آپ نے حق دیا ہے۔ آپ نے ان کو ہمارے گھر میں شریک کیا ہے، ہر معاملے میں ان کی چلتی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہر معاملے میں اپنی دخل اندازی کرنے والے؟ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو ہم سے محبت نہیں؟ آپی کی اس بات کو سن کر تایا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے چیخ کر آپی کو چپ کرانا چاہا، مگر آپی پر تو جنون طاری تھا۔ قصور ابو آپ کا ہے، روز قیامت جب پوچھا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم بہنیں آپ کو ناانصافی پر کبھی معاف نہیں کریں گی، کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ جنت کے دروازے میں سنا ہے کہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی جب باپ کو بھیجا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، تو وہ بیٹیاں اس باپ کو جنت کی طرف لے کر جائیں گی۔ آپ نے کتنا برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپی کو ختم کر دیں۔ وہ بہت برداشت سے آپی کی باتیں سن رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے آج کچھ بھی ہو جائے ان کی بیٹی چپ نہیں ہوگی۔ جس گھرانے میں بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کیا جائے، بیٹی کو عذاب اور عورت کو حقیر سمجھا جائے۔ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے تلخ الفاظ ہیں جو دن میں کئی بار ہم ماں بیٹیوں کے سینے میں اتارے جاتے ہیں۔ آپ بلال کو پیار کرتے ہیں، اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، جو نظر آپ کی بلال کے لیے ہوتی ہے ہمارے لیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے کچھ اہم ہے تو آپ کی جائیداد کا اکلوتا وارث آپ کا بیٹا۔ ہمیں آپ کی ڈھیر و دولت سے کوئی سروکار نہیں ابو، ہمیں آپ کی محبت چاہیے تھی، مگر ابو آپ نے تو ہمارے لیے خود کو بہت غریب کر لیا۔ آپ کے پاس تو محبت بھی نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گی پر اب شادی نہیں کروں گی۔ آپ ہی روتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ ان کی باتوں کا ابو پر کیا اثر ہوا اس وقت تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن پھر دوسرے دن ایک بہت اہم فیصلہ کیا ابو نے۔ علی بھائی کا جو رشتہ آیا تھا آپی کے لیے، اس کے لیے ہاں کر دی۔ تایا ابو نے بہت زور لگایا کہ یہ رشتہ نہ ہو یہ رشتہ، لیکن انہوں نے کہا اب میری بیٹیوں کے کسی معاملے میں کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اس نے کل میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ سچ میں نے بہت غلط کیا، میں نے اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا۔ میں بہت غریب ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو محبت تک نہیں دی، پیار بھی نہیں دیا۔ میں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا۔ میں نے سمجھا کہ بیٹیاں بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ جن بیٹیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے، ان کے لیے میں کون ہوتا ہوں اونچ نیچ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ان کو نیچا دکھانے والا؟ ان کو اچھی تعلیم دی تو اسی لیے دی تاکہ وہ کمائیں، اپنے لیے کمائیں، تاکہ میں ان کی ذمہ داری نہ اٹھا سکوں۔ کتنا غلط کیا میں نے۔ آج جب میری بیٹیاں پڑھی لکھی ہو گئی ہیں تو ان کو ایک ایسے آدمی کے کھوٹے سے باندھنے جا رہا ہوں جو کہ نہ خود پڑھا لکھا ہے، نہ وہ عالم فاضل ہے۔ علم والا وہ ہوتا ہے جو شعور رکھے عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ میں ایک جاہل جھٹ کے حوالے کر رہا ہوں اپنی بیٹی کو۔ اور بھی بیٹیوں کے ساتھ میں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، پر اب میری 2 بیٹیاں اور ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا، مہرین اور اس کے بعد پھر میری انمول۔ اور پھر میں خوشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، پیار سے گلے لگا لیا، اور جس پیشانی پر میں ترستی تھی کہ میرے باپ بوسہ دیں، انہوں نے میری پیشانی چوم لی۔ ہاں بیٹا، میں نے بہت غلط کیا، میں نے بیٹے کو اہمیت دی، اور جو تربیت میں اس کی کر رہا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی تھا۔ جب میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا تو تمہارا بھائی کیسے اچھا ہو سکتا تھا؟ آج کے بعد یہ ساری پرانی روایتیں، یہ فرسودہ رسومات سب ختم ہو جائیں گی۔ مجھے میری بیٹیاں عزیز ہیں، میں اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ اور تایا وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ وہ ہار گئے تھے۔ جس جنگ میں وہ جیت رہے تھے، عورت کو نیچا دکھا رہے تھے، ان کی ہار ہو گئی تھی، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کا دل جیت لیا تھا۔